أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ سب سے زیادہ افضل ہے تو یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان سب سے پہلے نمبر پر ہے روزے میں، سیکنڈ نمبر پر یہ آتا ہے محرم۔ شعبان بھی نہیں ہے، شعبان کے مہینے میں بھی روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کون؟ محرم۔ یعنی جتنا چاہیں ہم اس میں روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے ماہ محرم میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سوائے اہل سنت کے۔ باقی جو محرم کے نام سے دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں، وہ نام تک نہیں لیتے کہ اس مہینے میں روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ امین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا موضوع ہے ماہ محرم اور موجودہ مسلمان۔ اس موضوع کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلا کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے، اور دوسرا ماہ محرم کے مخصوص اعمال، مخصوص عبادت کیا ہے، خاص عبادت کیا ہے، اور تیسرا ماہ محرم کی بدعات و خرافات، بدعقیدگی، یہ سب کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں چیزوں کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ماہ محرم کی فضیلت کیا ہے۔ تو ماہ محرم کی فضیلت میں 2 چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سورہ توبہ میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت کے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 4 مہینے حرمت کے، یعنی احترام کے، اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن یہ چاروں کون ہے؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن صحیح بخاری کی حدیث میں ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکرہ دوسرے صحابی، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اس میں فرمایا کہ السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، 4 حرمت کے ہیں۔ یہ تو قرآن میں بھی ہے، لیکن آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات بتا رہے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے تو مسلسل ہیں، وہ کیا ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ ورجب و مضر، اور رجب، مضر قبیلہ جس رجب کو مانتا ہے وہ، الذی بین جمادی و شعبان، شعبان اور جمادی کے بیچ میں جو مہینہ ہے، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اور میں سے ایک کیا ہے؟ محرم۔ تو یہ اس کی ایک فضیلت ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کی اپنی طرف اضافت کی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا۔ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں اضافت تشریفی، کسی چیز کو شرف بخشنا ہو، اس کو، اس کی فضیلت کو، شرف کو بتانا ہو، تو اس کو اللہ کی طرف مضاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ اللہ کا کوئی گھر نہیں ہے، اللہ کو گھر کی کیا ضرورت ہو، یہ گھر ہمارا ہے۔ مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر تھوڑی، اللہ تھوڑی یہاں رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہم یہاں رہتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اتنی مقدس جگہ ہے، اتنی اچھی جگہ ہے، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں، جن چیزوں کی عظمت بتانی ہوتی ہے، ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، مضاف کیا جاتا ہے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر، ذبیح اللہ،
سیف اللہ اللہ کی تلوار، ایسے ذل اللہ اللہ کا سایہ، قیامت کے دن جو سایہ ہوگا نا جس میں 7 قسم کے لوگ ہوں گے، وہ سایہ اصل میں عرش کا ہوگا، لیکن صحیح بخاری کے حدیث میں کیا ہے؟ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے سائے میں جگہ دے گا، ظلہ، اللہ نے اس کو ذل اللہ کہا، اللہ کا تھوڑی سایہ ہے، اللہ کا سایہ نہیں، کیونکہ دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ یہ عرش کا سایہ ہے، لیکن اس سائے کو اللہ نے اپنا سایہ کہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سایہ کوئی بری چیز نہیں ہے، ہاں؟ اگر بری چیز ہوتی ہے تو کبھی بخاری کے حدیث میں اس سائے کی اضافت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، اللہ کا سایہ نہیں ہے لیکن اضافت کی گئی۔ ہمارے کچھ مسلمان کہتے ہیں نا کہ اللہ کے قسم کا سایہ نہیں تھا، کیوں؟ کہتے سایہ مان لیں گے تو اللہ کے قسم کی توہین ہوگی، کوئی سایہ کچل سکتا ہے، حالانکہ سایہ کوئی کچل ہی نہیں سکتا ہے، آدمی اگر سایہ پہ پیر رکھے گا تو سایہ اس کے اوپر آ جائے گا، یعنی سایہ کو کچلنا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے عجیب و غریب عقیدہ بنا لیا کہ نبی کا سایہ نہیں، مسئلہ کا سایہ کوئی بری چیز ہے، یعنی کہ حدیثوں میں ہے سایہ ہے، تو سایہ کوئی بری چیز ہوتی تو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا تھا، تو ذل اللہ اللہ کا سایہ۔ ایسے صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے شہر اللہ، اللہ کے مہینہ محرم کے روزے، تو اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، تو یہ دوسری فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف مضاف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 2 فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا یہ شہر اللہ کیوں کہا، محرم کو شہر اللہ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کا نام تھا سفر، اس کے بعد والا جو مہینہ اس کا نام ہی سفر ہے، محرم سفر، لیکن پہلے نام کیا تھا؟ دونوں کا سفر نام تھا، سفر اول سفر ثانی، جیسے ربیع الاول ربیع ثانی، وہ آج بھی ہے، ربیع کا مہینہ ربیع اول ربیع ثانی، ایسے سفر اول سفر ثانی، جمادہ الاولی جمادہ الاخری، تو ایسے سفر الاول سفر ثانی تھا، لیکن سفر اول کو چینج کیا گیا، اس کا نام محرم رکھا، تو جب یہ نام چینج ہوا تو چینج اللہ کی طرف سے ہوا، اس سے اس کو کہا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ حکمت بتائی جاتی ہے کہ اس کو اللہ نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا، کیونکہ اس کو چینج کیا اللہ تعالیٰ نے، نام بدلا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک اور چیز ہے اگر محرم کے حوالے سے فضیلت تو 2 ہی جو آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ کوئی فضیلت اور نہیں ہے، ماہ محرم کی فضیلت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک تیسری چیز اور بھی ہے کہ ہمارا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ، یعنی یہاں سے ہماری اسلامی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے، یہ بھی اس مہینے کی ایک اہمیت ہے، لیکن یہ فی نفسی اپنے آپ میں کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ تو یہ بات ہو گئی ماہ محرم کی فضیلت کی، صرف 2 چیزیں ہیں بس، اور یہ فضیلت ماہ محرم کو جو حاصل ہے وہ ماہ محرم میں ہونے والے خرافات بدعات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور سے ہی فضیلت حاصل ہے۔ ایسا نہیں کہ شہادت حسین کے بعد اس مہینے کا یہ مقام ملا ہے، نہیں، شہادت حسین سے پہلے، حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی نہیں ہوتے تب سے اس مہینے کو یہ فضیلتیں حاصل ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے پہلے، تو اس ماہ کی جو بھی فضیلت ہے اس کا واقع کربلا سے کوئی تعلق نہیں، واقع کربلا رونما ہونے سے پہلے، بلکہ واقع کربلا میں جو لوگ تھے ان کی پیدائش سے بھی پہلے اس مہینے کو یہ فضیلتیں حاصل تھی۔ یہ ہمارے موضوع کا پہلا حصہ ہو گیا ماہ محرم کی فضیلت۔ آگے بڑھتے ہیں، ماہ محرم کے اعمال کیا ہیں، یعنی خاص عمل ہم کیا انجام دے سکتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ اس کی فضیلت میں صرف 2 باتیں ہیں، ایسے ہی اس ماہ کے اعمال دیکھیں تو اس میں بھی صرف 2 چیزیں ہیں، اور وہ دونوں بھی اصل میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے روزہ، لیکن اس کی 2 قسم بنتی ہے، ایک مطلق روزے
یعنی ماہ محرم میں آپ جتنا چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، بس مکمل روزہ نہیں رکھنا، مہینے کمپلیٹ نہیں کرنا، رمضان کی طرح نہیں رکھنا، لیکن آپ 20 دن کا روزہ رکھ سکتے، 25 دن کا روزہ رکھ سکتے، تو جتنا چاہیں اس مہینے میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ثابت ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کہتے ہیں، سبھی میں نے پڑھا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں روزہ سب سے زیادہ افضل ہے تو یہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ 12 مہینوں میں رمضان سب سے پہلے نمبر پر ہے روزے میں، سیکنڈ نمبر پر یہ آتا ہے محرم۔ شعبان بھی نہیں ہے، شعبان کے مہینے میں بھی روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کون؟ محرم۔ یعنی جتنا چاہیں ہم اس میں روزہ رکھیں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے ماہ محرم میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے سوائے اہل سنت کے۔ باقی جو محرم کے نام سے دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں، وہ نام تک نہیں لیتے کہ اس مہینے میں روزہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک چیز ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس مہینے کی ایک خاص تاریخ ہے، وہ کیا ہے؟ عاشورہ، 10 محرم۔ 10 محرم کا خصوصی روزہ، ایک تو پورے مہینے میں کبھی بھی آپ رکھیں، اور دوسرا خاص طور سے 10 محرم کا روزہ، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے پر اللہ سے امید ہے کہ اللہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف کرے گا۔ آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو پاسٹ کا جو سال گزرا ہے اس میں جو غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ یہ بڑی فضیلت ہے عاشورہ کے روزے کی۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جس دن روزے کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، آج اس امت میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کچھ لوگ سب سے زیادہ کھانا پینے کا اہتمام اسی دن میں کرتے ہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے کہ 1 سال کا گناہ معاف ہوگا، روزہ رکھو۔ اور یہ محرم کے مہینے میں خرافات کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ اسی ڈیٹ میں خاص 10 محرم کو بڑی بڑی دیگیں بنانا، پکڑ پکڑ کے ان کو شربت پلانا۔ آپ دیکھیں یہ کتنے بڑے دشمن ہیں سنت رسول کے۔ بالکل الٹ ہو رہا بھائی، شریعت کہہ رہی روزہ رکھتے ہیں کہ ہم کھانا کھائیں گے کھلائیں گے پئیں گے پلائیں گے، اور حدیث کیا کہتی ہے؟ تو بھی صحیح مسلم کی حدیث، روزہ رکھنا۔ اور یہ روزے کا حکم بھی کربلا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام سے بھی پہلے یہ روزہ چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، پہلے سے چلا آ رہا ہے، اسلام نے اس کو باقی رکھا ہے۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل البیت میں سے کم ان کی تو لاج رکھو۔ یہ جو محرم 10 محرم کا جو روزہ ہے، اس کی روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس، بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے 10 محرم میں روزہ رکھنا۔ اب آپ دیکھیں کہ 4-5 صحابہ نے اس کی روایت کیا، لیکن اس میں عبداللہ بن عباس بھی۔ وہ کہتے ہیں ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء، بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جو دن ہے 10 محرم کا، عاشورہ کا، اس سے زیادہ اللہ کے نبی کو کسی اور دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2006، صحیح بخاری کی 2006۔ اہل بیت راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اس دن سے زیادہ، یعنی جتنے بھی فضیلت کے روزے ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اہتمام اگر اللہ کے کسی روزے کا کرتے تھے تو یہ۔ آپ سوچیں اللہ کے نبی کا قول بھی ہے
فضیلت بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ اس دن سب سے زیادہ کھائیں گے۔ یہ محبت رسول ہے، یہ اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت میں اللہ کے نبی سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اگر اہل بیت میں سے کسی کو بھی فضیلت حاصل ہے تو نبی کی وجہ سے، اور نبی کسی دن روزہ رکھ رہے ہیں اور سب سے زیادہ اہتمام کریں، آپ سب سے زیادہ اسی دن کھا رہے، کائی کہ اہل بیت بھی دیکھو اس میں اللہ کے نبی سب سے زیادہ اہتمام کر رہے ہیں روزے کا، اہل بیت فضیلت بیان کر رہے ہیں، اور اس کا پس منظر بھی حدیثوں میں آیا ہے کہ اس روزے کا پس منظر کیا ہے، اور اس کو بھی عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، اہل بیت نے، اور وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے رسول مدینہ آئے، فرأى اليہود تصوم یوم عاشوراء، دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، تو کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا ھذا یوم صالح، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم، یہ بڑا نیک دن ہے، اللہ نے اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب فرعون سے نجات دی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اس دن شکرانے کا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ موسیٰ تو ہمارے ہیں، ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھیں، تو آپ نے حکم دے دیا کہ روزہ رکھو۔ ایک شیعہ ہے یوٹیوب پہ جو بڑا معتدل بنتا ہے، جو بہت میٹھی میٹھی بات کرتا ہے، لہجہ میٹھا ہوتا ہے لیکن اس کا جو کنٹینٹ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ وہ بدتمیز کیا کہتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ یہ بنو امیہ کا بنایا ہوا ہے، یعنی بنو امیہ نے 10 محرم کی ضد میں، کیونکہ 10 محرم میں اہل البیت کے ماننے والے اس میں شہداء کا ذکر کرتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، تو ان کی دشمنی میں بنو امیہ نے روزہ چالو کر دیا۔ اور یہ بھولے بھالے نوجوان جن کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے صحیح سے، وہ یقین کر لیتے کہ ہاں صحیح بول رہا ہے۔ حالانکہ 10 محرم کا روزہ بنو امیہ تو جانے دیجئے اسلام سے بھی پہلے چلا آ رہا ہے، اللہ کے رسول رکھ رہے ہیں اور روایت بیان کر رہے ہیں، کون؟ عبداللہ بن عباس اور بھی کئی صحابہ۔ ہاں بنو امیہ نے بھی روزہ رکھا ہے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2003، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے، حج کیے تھے تو مدینہ آئے، عاشورہ کے دن جب پہنچے مدینہ، حج کیے، حج کرنے کے بعد مدینہ آئے، خلیفہ ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، مدینہ آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ میں مطلب ایک عام ماحول نہیں دکھ رہا ہے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا۔ تو بخاری کے الفاظ میں کیا فرماتے ہیں؟ یا اہل المدینہ، اے مدینہ والو، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ یہ مدینہ ہے، نبی کا شہر ہے، یہاں کے علماء کہاں گئے؟ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ھذا یوم عاشورہ، یہ عاشورہ کا روزہ ہے، لم یکتب اللہ علیکم صیام، اس کا روزہ فرض تو نہیں ہے، وانا صائم، لیکن میں روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے کہ عاشورہ کا دن ہے، روزہ فرض تو نہیں ہے کہ رکھو، لیکن میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں روزہ رکھوں گا۔ فمن شاء فلیصم ومن شاء فلیفطر، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے روزہ نہ رکھے، لیکن نبی کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، لیکن میں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں رکھوں گا، تو محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ رکھے۔ وہی معاویہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رکھا تو ہم لوگ کیوں نہیں رکھا؟ رکھنا چاہیے۔ اب اس ایک روایت کو یا اس کا حوالہ دے کے کہتے بنو امیہ نے بنایا، لیکن اس ٹائم تو حسین شہید بھی نہیں ہوئے تھے، جب معاویہ یہ کہہ رہے ہیں تو واقعی کربلا کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی، لیکن معاویہ اکیلے نہیں ہے، اہل بیت نے بھی بیان کیا ہے، بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک اور چیز ہے محرم کا روزہ رکھنے کے لیے، جب یہ بات آئی کہ یہودی لوگ رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی تھی صحابہ کی کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، تو صحابہ نے کہا
کہ اگر وہ ایک دن کا رکھ رہے ہیں ہم بھی رکھ رہے ہیں تو کیا یہ مماثلت نہیں ہے؟ ان کی کاپی نہیں ہے یہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، لئن بقیت لأصومن تو پاس ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال ایک دن اور جوڑتا ہوں، 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں، 9 اور 10، تاکہ ان کے ساتھ ہماری مماثلت نہ ہو، تشبہ نہ ہو، ہم ان سے الگ رہیں، روزہ رکھیں گے۔ تو یہ اس مہینے کی سنت ہے، 2 چیز ہے، پورے ماہ کا روزہ جب چاہیں آپ، اور دوسرا ان میں بھی سب سے اہم عاشورہ ہے، اور اس میں 2 دن ہے، 9 اور 10۔ ایک روایت 11 کی بھی روایت صحیح ہے، صحیح روایت کیا 9-10 کا، 9-10 کا روزہ ہم رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عمل خصوصی طور پر اس مہینے میں ثابت نہیں۔ ایک لفظ میں کہہ لیں روزہ، روزہ چھوڑ کے کچھ بھی اس مہینے میں خصوصی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ اور یہ روزہ بھی جیسے میں نے فضیلت کے بارے میں کہا، وہ فضیلت کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، ایسے روزہ کا بھی کربلا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ روزہ کربلا جانے دیجیے، اسلام سے بھی پہلے سے روزہ چلا آ رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اب ہمارے موضوع کا آخری حصہ ہے ماہ محرم کی بدعات۔ تو ماہ محرم کی جو بھی بدعات ہیں ان سب کا سرا جا کے وہیں سے جڑتا ہے، واقعی کربلا سے، وہیں سے نکل کے ساری بدعتیں ہیں۔ جیسے ایک چیز ہے کہ اس مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہاں سے آیا؟ کیونکہ حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ابھی قیامت تک اس میں آپ جو ہے شادی بیاہ نہیں کر سکتے۔ بھائی کون، کس نے ڈکلیئر کیا کہ غم کا مہینہ ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ارشاد ہوا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہے، فل اسٹاپ لگ گیا۔ اب دین میں کہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں آپ؟ اب مہینہ یہ ہے وہ نہیں، دین مکمل ہے۔ اتنی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی ہیں، جن مہینوں میں شہادتیں ہوئی ہیں، کسی بھی شہادت کے حوالے سے غم کا مہینہ نہیں بنایا گیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا سید الشہداء، یہ شہداء کی سردار ہیں، اور ان کی شہادت پر اللہ کے نبی کو اتنا غم تھا کہ جو شہید کیا تھا بعد میں مسلمان ہو گیا، واشی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بخاری کی روایت ہے، یہ واقعہ خود وہ بیان کرتا ہے صحیح بخاری میں، اور اس نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ میں نے کیوں شہید کیا حمزہ کو۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے گپ ہانکی ہے، کیا گپ ہانکی ہے کہ وہ ہند معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے غلام وحشی کو بھیجا تھا کہ جاؤ حمزہ کو مار دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ اس سے ہو گیا تھا سراسر جھوٹ، سفید جھوٹ، بلکہ کالا جھوٹ۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں خود وحشی کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں وحشی کیا بولتا ہے؟ وحشی کہتا ہے کہ جبیر بن مطعم کے خاندان والوں نے، میں ان کا غلام تھا، انہوں نے ہم سے کہا کہ جا کے حمزہ کو مار دو۔ یہ خود وحشی قاتل کا بیان ہے، بھائی کسی اور کا بیان نہیں، وہ بھی صحیح بخاری جیسی مستند کتاب میں موجود ہے۔ لیکن یہ امت قصہ کہانی سننے کی اتنی شوقین ہے کہ صحیح بخاری کی اس روایت کو پس پش ڈال کے اور ان تاریخی خرافات پر یقین رکھی ہوئی ہے کہ وہ بھیجا تھا، اسی بھیجا نہیں تھا بلکہ جا کے کلیجہ چبایا۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوة، یعنی اس پورے پریوار کو، بنو امیہ کے خاندان کو ظالم اور درندہ ثابت کرنے کے لیے بےہودہ خرافات گھڑی گئی ہیں۔ ایک شخص ہے نا جو کتابیں سجا کے سب کو کہتا ہے ہم بخاری مسلم، اس سے کسی نے پوچھا، کیا پوچھا؟ سب کو سکھاتا ہے نا کہ بھی علمی کتابی بنو، لوگوں پہ بھروسہ مت کرو۔ یہ بھی اب گپ پھانکتا ہے کہ کلیجہ جا کے چبایا۔ کسی نے پوچھا اس کی سند کہاں ہے؟ تو کہا اگر یہ صحیح نہیں ہوتا تو رسالہ فلم میں کیوں آتا، میسج فلم میں کیوں آتا؟ یہ تو دعویٰ کیا ہے؟ ہم علمی اور دلیل فلمی، وہاں سے دلیل لیں گے۔ تو اس طرح سے الو بناتے ہیں اور نوجوانوں کو کون سمجھائے؟ اتنا بڑا گپ آدمی ہانکتا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ بندہ کہتا ہے ہم سب آپ کو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایتیں پڑھ کے بتا رہے، جھوٹ بولتا ہے۔
اس کی اوقات نہیں پڑھتے صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت میں نا، کبھی نہیں پڑھ سکتا. صحیح مسلم کی روایت میں عباس رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے زندگی نہیں پڑھ سکتا. اتنا سخت جملہ کسی بھی صحابی کو کسی دوسرے صحابی نے نہیں کہا، لیکن علی کو کہا ہے عباس نے، دونوں اہل بیت میں سے نہیں پڑھے گا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان صحیح بخاری میں ہے، جنگ جمل کے بارے میں کیا کہا، نہیں پڑھ کے سنا سکتا کبھی، وہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی ہمت نہیں پڑے گی. یہ گپ پھانکتا ہے کہ ہم آپ کو بخاری پڑھ کے سنا رہے ہیں. یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ وحشی کہتا ہے زبیر بن کے خاندان نے ہم کو بھیجا تھا، ان کے کہنے کی وجہ سے ہم نے ان کو مارا، حمزہ کو. کبھی نہیں پڑھ کے بتا سکتا وہ تاریخی روایتیں لائے گئے ادھر ادھر کی جھوٹی روایتیں. بات کہیں اور چلی گئی. میں کہاں سے شروع کر رہا تھا، یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں نے وضاحت کر دیا. وحشی جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اس کا اسلام قبول ہے، اس کا ایمان بھی قبول ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول نے ایک گزارش کی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے سامنے مت آنا. صحابی ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ، لیکن میرے سامنے نہیں آنا، کیونکہ تم کو دیکھوں گا تو حمزہ کی یاد آئے گی اور میں ایسا نہیں چاہتا. اتنی شدید محبت اللہ کے رسول کو حمزہ سے، لیکن نہیں چاہتے ہیں کہ غم تازہ ہو. حمزہ جو صحابی ہے، مسلمان ہو چکا، توبہ کر چکا ہے. وحشی جو توبہ کر چکا، مسلمان ہو چکا، اللہ کے نبی نے کہا دور رہو، میرے پاس آؤ گے تو یہ غم تازہ ہو. میں نہیں چاہتا. جو اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا شہید سید الشہداء، اللہ کے نبی نہیں چاہتے اس کا غم تازہ ہو، اور تم ہر محرم میں بیٹھ کے محفلیں سجاتے ہو. ذکر شہداء ہے، سب سے سید الشہداء کا ذکر اور ان کی یاد کرنا اللہ کے نبی کو گوارا نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو، کوئی ایسا چہرہ سامنے آئے کہ مجھے وہ یاد دلا دے شہادت کو. اللہ کے نبی نہیں چاہتے، اور تم مجلسیں سجاتے ہو، پوری دنیا کو بتاتے ہو یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس واقعے سے، واقع کربلا سے ہر طرح کی بدعت و خرافات جو ہے جڑی ہوئی ہے. اور یاد رہے کہ ماہ محرم کے بعد میں جو جھوٹے فضائل گڑے گئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. صرف 2 فضیلت تھی جو میں نے بتا دیا، اس کا بھی کربلا سے کوئی تعلق نہیں. باقی کربلا سے جوڑ کے جو باتیں بتائی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. صرف اتنا موٹی بات آپ سمجھ لیں، دین مکمل ہے نبی کے زمانے میں، نبی کے بعد کی چیز ایڈ ہو سکتی، کچھ نہیں ایڈ ہو سکتا. تو جو بدعت و خرافات ایجاد کی گئی ہیں واقع کربلا سے جوڑ کے، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ واقع کربلا کے پیچھے جو لوگ تھے وہ کوئی نئی سازش نہیں ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اسلام میں جتنا خون خرابہ ہوا سب ایک قوم کے اشارے پر ہوا. اسلام میں سب سے پہلی بدعت کہاں سے آئی ہے؟ خوارج. سب سے پہلا فرقہ جو آیا، سب سے پہلا جو اختلاف خوارج. یہ خوارج کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کے سے محبت کا دم بھرنے والے تھے. اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ جو تھا عبداللہ بن سبا، جو یہودی تھا، اور یہودی ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو مسلمان باور کیا. مسلمان ظاہر کرنے کے بعد یہ لوگوں کو سکھانا شروع کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیا. بھائی کیوں خدا ہے، اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. یہ عہد صحابہ میں خود علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جلا دیا. اس بدماش کو علی رضی اللہ نے مارا اور جلا دیا. حالانکہ عبداللہ بن عباس جو اہل بیت میں سے، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں کیا، آپ نے جلانا نہیں چاہیے تھا اس کو. اللہ کے نبی منع فرمایا جلانے سے، آپ قتل کرتے تھے، جلائے کیوں؟ لیکن علی رضی اللہ کا غصہ دیکھیے، نصیب قتل کیا بلکہ اس کو جلا دیا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ جلتے جلتے بول رہا تھا کہ دیکھو اللہ ہی آگ سے عذاب دیتا ہے، یہ اللہ ہے تبھی تو ہم کو جلا رہا ہے. اتنا بڑا منحوس آدمی، سوچیے اتنا بڑا بدبخت. یہ جتنے ان لوگوں کے عقائد ہیں یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. یہ یہودیوں کی سازش. ان لوگوں نے اپنا آدمی اندر بھیجا تاکہ یہ اندر جا کے ڈیمیج کرے ان کے عقیدے کو، ان کے ایمان کو. اور اس نے جو ڈیمیج کرنا شروع کیا آج تک ان کی نسلیں چل رہی ہیں. اس کے بعد خوارج نے وہ عقیدہ اڈاپٹ کیا، ان چیزوں کو جو ہے علی رضی اللہ کے شان میں غلو کرنا،
اور یہ اپنے آپ کو شیعان علی کا نام دیا کہ ہم علی رضا کے چہتے ہیں، ماننے والے ہیں، اور ایسے ایسے عقائد جس سے نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید ہوتی ہے، نہ اہل بیت کی تائید ہوتی ہے، کوئی ان عقیدے میں کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ سب اسلام کے برخلاف جو دوسرے مذاہب ان کے عقیدے لا کے جو ہے اس میں ڈالے گئے. آپ دیکھیے اللہ کے بارے میں اتنا بےہودہ عقیدہ ان کے یہاں پایا جاتا ہے کہ اللہ کو بھی ساری چیزوں کا علم نہیں رہتا ہے. بتائیے، ان کے جو انبیاء ان کو سب پتہ رہتا ہے لیکن اللہ کو نہیں پتہ رہتا. واقعہ رونما ہو جاتا ہے تب جا کے پتہ ہوتا ہے. ایک کتاب ہے علامہ احسان رحمہ اللہ کی، الشیعہ والسنہ. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ پوری کتاب بتائیں آپ کو، لیکن شیعہ عقائد کے بارے میں جاننا ہے تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے، اردو میں بھی عربی میں بھی. ہر مسلمان کو آج کے دور میں تو یہ کتاب پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے. جتنی جرأت کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور ان کے ایک ایک عقیدے کو لا کے اس کا چہرہ دکھایا ہے، میری نظر میں تو ایسی ہمت کسی نے نہیں کی. اور اس کا انجام ہی دیکھا، ان کو مروا دیا، ختم کروا دیا. ان کو ایسے تھوڑی ختم کروا دیا. یہ سب ان کی جرأت تھی، ان کی ہمت تھی. وہ تو نہیں ہے لیکن ان کی کتاب ہے. اتنی بڑی قربانی تھی، کتاب لکھنے میں سے جان چلی گئی. پڑھو تو کم سے کم اٹھا کے کیا لکھ دیا ایسا کہ جان سے مار دیا ان لوگوں نے. ان کو ایکسپوز کیا، ان کا عقیدہ بتایا. اسی کتاب میں لکھا علامہ احسان رحمہ اللہ ان کی کتابوں کے حوالے سے کہ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو علم نہیں، اللہ کو علم نہیں. اور اللہ کے بعد سب سے مقدس ذات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے. ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء سے بھی افضل اہل بیت کے ائمہ ہوتے ہیں. علی اور ان کے جو ائمہ ہیں یہ کون ہے؟ یہ انبیاء سے بھی افضل ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدعقیدگی کی. اس کے بعد جو سب سے مخلوق میں جو سب سے انسانوں میں جو سب سے اشرف جماعت ہے انبیاء علیہ السلام کی، ان سب کو اہل بیت سے نیچے اتار دیا، اپنے ائمہ سے نیچے اتار دیا. ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ انبیاء سے افضل. آپ جا کے ویڈیو سن لیجیے بھائی یوٹیوب پہ، آپ جا کے سرچ کر کے دیکھ لو. یہ آج ڈنکے کی چوٹ پر پوری دنیا کے سامنے بول رہے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ کو، اپنے ائمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کوئی مبارک ہستیاں ہیں تو ازواج مطہرات ہیں. ان لوگوں نے ازواج مطہرات کو بخشا. ایسی گھناؤنا الزام کہ ہم ان الزامات کو دہراتے ہوئے ہماری زبان کانپتی ہے. ابھی ایک بہودے نے ویڈیو میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے خرافات بک دی. ہمارے بہت سارے اہل حدیث اس کو وائرل کر رہے تھے. میں نے لکھا فیس بک پہ کہ بھئی اتنی گندی باتیں اس نے کی ہے ہماری ماں کے بارے میں، کیسے اس کو شیئر کر رہے ہو، کیسے اس کو نقل کر رہے ہو؟ ہر چیز نقل کرنے والی نہیں ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ کے بارے میں کچھ بولتے کہ ہم سب کو دکھاتے پھریں گے تو یہ گالی دیا نہیں. تو اب ہماری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ ہم اس کو نقل کریں، نہ ہم نقل کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی بےہودہ باتیں نہیں. لیکن ان بدبختوں نے ازواج مطہرات جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، اور ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، امہات المؤمنین، مومنین کی مائیں ہیں، ان کو ان خبیثوں نے ان کو نہیں بخشا. ان کو طرح طرح کے الزامات لگائے. بلکہ خود ان کے آباء و اجداد تھے نا جنہوں نے اللہ کے رسول کے دور میں ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا. یہودیوں نے تھا جو صحیح بخاری میں واقف. اس الزام کی تردید آسمان سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل کی اور بتایا کہ ہم اسوۃ منکم، یہ تمہارے بیچ میں گھسپیٹی ہیں، ان لوگوں نے سب خرافات رچا ہے اور مومنین کو اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ نے رد کر دیا لیکن ان وقتوں نے نہیں مانا. آسمانی اللہ کی گواہی کو بھی یہ بدبخت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے خبیث لوگ ہیں. اس سے بڑی صفائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ عرش سے قرآن نازل کر دے، پھر بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ازواج مطہرات کے بارے میں. اور یہی نہیں، ان کے بڑے لوگوں نے ازواج مطہرات کا کیا گستاخی کی. اما عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب اما عائشہ رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں تھی، ان کے ساتھ کتنی بدتمیزی کی ان لوگوں نے. یہ مالک اشتر جس کو
ام المومنین نے، بعض امہات المومنین نے کتا کا، کلب کا. ایک روایت، جھوٹی روایت یہ لوگ پڑھتے ہیں کیا کہ اماں عائشہ پر کتے بھونکے. جھوٹی روایت، بکواس. اماں عائشہ پر نہیں، دوسری ام المومنین پر کتے بھونکے. کون سا کتا تھا؟ مالک اشتر. یہ کتا بھونکتا تھا. اور یہ دوسری روایت لے ہے، کتے بھونکتے تھے. صحیح روایت تو یہ کہ مالک اشتر کو کتا کہا ام المومنین نے. یہ کتا، یہ بھونکتا تھا کتا، ان کا باپ ہے. یہ بڑی عظمت سے نام لیتے مالک اشتر کا. اس بدتمیز نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ گستاخی کی. اس بدتمیز نے دوسری امہات المومنین کے ساتھ بھی گستاخی کی. یہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں جو ہماری ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں. عثمان بن عفان گھر میں تھے، باہر نکلنے نہیں دے رہے، کھانا لے کے جا رہے تھے، نہیں لینے دیا، کھانا پانی نہیں دیا. تو یہ شور مچاتے ہیں کہ حسین کا پانی بند کر دیا. بدبختو، تمہارے باپ دادا نے عثمان بن عفان کا پانی بند کیا، کھانا بند کیا، اور ہم سب کی مائیں جا رہی تھی کھانا لے کے، ان کو مار دیا ہم نے. وہ گرتے گرتے بچی ہو اور کہتے ہیں حسین بھی پانی بند کیا تھا. جھوٹے مکہ، عثمان بن عفان نے پانی بند کیا تمہارے باپ دادا نے. صحیح باتیں. یہ اللہ کے بارے میں اللہ کے گستاخ، انبیاء کے گستاخ، امہات المومنین کے گستاخ. اس کے بعد سب سے بڑے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ کو چھوڑا، 4 لوگوں کو چھوڑ کے سب کو مرتد بولتے ہیں. یعنی ان بدبختوں کی نظر میں صرف 4 صحابی بچے رہ گئے، باقی سب کے سب مرتد ہو گئے. آپ سوچے، جو آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، جن کو پوری دنیا کی کا نبی بنا کے بھیجا گیا، ان کے اپنے شاگرد، اپنے اصحاب کی حالت ہو سکتی ہے کہ صرف 4 بچے باقی سب مرتد ہو جائے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے کتنی حدیثوں میں 10 صحابہ کرام کو تو نام سے جنتی قرار دیا ہے. تمام اہل بدر کو جنتی کہا، تمام مہاجرین کو جنتی کہا، تمام اہل بیت رضوان کو جنتی کہا. مطلب ایک ایک گروپ کو مینشن کر کر کے جنتی کہا ہے. اور یہ منہوج جماعت کیا کہتی ہے؟ باقی سب کیسے مرتد ہو گئے؟ بھائی جب ڈکلیئر کر دیا گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، تو اللہ کو معلوم ہے کہ مستقبل میں کیا کریں گے. اگر وہ مرتد ہونے والے ہوتے تو کبھی جنتی نہیں کہا جاتا. یہ مرتد، یہ ارتداد کا فتنہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا، اس کے پیچھے بھی انہی فارسیوں کی سازش تھی، انہی بدماشوں کی سازش تھی. تو یہ صحابہ کرام کو ان لوگوں نے نہیں، گالیاں دیتے ہیں صحابہ کرام کو. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے، ابھی دیکھیے سعودی عرب میں ایک جو ہے کتبہ نکلا ہے، آثار قدیمہ کی جو ٹیم تھی اس نے ایک نکالا، اس میں لکھا ہے کہ اللہ ولی عمر ابن الخطاب، اللہ عمر ابن الخطاب کا ولی ہے، لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ اندازہ کر رہے ہیں کہ خود عمر ابن الخطاب نے لکھا ہوا. یہ لوگ فیس بک پہ جا کے دیکھیں کتنے ان کی مطلب کتنا یہ جو ہے پاگل پنتی کے شکار ہیں. یہ اے آئی سے دوسرا بنا کے یزید کے بارے میں مذاق اڑا رہے ہیں. اس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ ان کے باباؤں اور ان کے پاپیوں کے بارے میں ایسا کچھ نہیں ملا. عمر ابن الخطاب کے بارے میں مل گیا، اتنی پیاری بات مل گئی، اس دور کی بات مل گئی، تو یہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ منحوس قوم ہے. بتائیے، گالیاں دیتے. ابھی ایک آدمی جو مارا گیا نا رمضان میں، تو ایک بندہ آ کے ہمارے وال پہ کیا لکھ رہا ہے کہ اگر وہ شہید نہ ہوتے تو رمضان میں کیوں قتل ہوتے؟ میں کہا رمضان میں تو ابو جہل بھی مارا گیا تھا، اس کو بھی اپنا باپ بنا لے بھائی. ابو جہل بھی رمضان میں مارا گیا تھا نا. اس نالائق نے کتا کہا، کتوں سے تشبیہ دیا صحابہ کرام کو، اس منحوس نے. ہم نے شیئر کیا پھر اسی ٹائم پہ جب وہ مارا گیا، ہم نے 2 تحریریں شیئر کیے، جا کے پڑھیے کہ اس بدبخت کے عقیدے کیا ہیں صحابہ کرام کے بارے میں. اور یہ بندہ جو کتابیں سجا کے علمی کتابیں بنتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو بابا مانیں گے تو یہ ہے، یعنی اس منحوس کو بابا کہتا ہے کہ ہمارے بابے ایسے ہوتے ہیں، اس کے بابے ایسے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کو گالی دینے والے اور وہ بےہودہ عقیدہ رکھنے والے. اس کی کتابیں پڑھیے کہ کتنی بےہودگی کی اس بندے نے صحابہ کرام کے بارے میں، اور عقیدے ان کے کتنے خطرناک ہیں. ہمارا دور مضمون جا کے پڑھیے، اس میں آپ کو ملے گا. ہمارا مضمون نہیں، مضمون کسی اور کا، ہم نے اس کو شیئر کیا. تو یہ
ان کے عقائد ہیں، یہ ان کی خرافات ہے، اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کسی کو بخشا ان لوگوں نے؟ کسی کو نہیں بخشا ان لوگوں نے۔ اور جو خون خرابہ ان لوگوں نے کیا ہے اسلامی تاریخ میں، صرف خون خرابہ کیا، بس صرف لڑائی جھگڑا کیا ہے، 1 انچ جگہ اسلام میں ان کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ جب علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ان لوگوں نے خرافات شروع کی، پورا سسٹم ہینگ ہو گیا ہو، اسلام کی جو ترقی ہو رہی تھی رک گئی۔ جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بنے، جب تک معاملہ رکا رہا ان بدبختوں کی وجہ سے۔ جیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ پہ امت متفق ہوئی، پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ان لوگوں نے سوائے خون خرابہ کے آپس میں لڑانے کے کوئی کام نہیں کیا۔ پوری ہسٹری جا کے دیکھ لیجیے آپ، کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے، صرف امت کو لڑایا بس۔ کوئی دین کی خدمت کی، نہ توحید کی خدمت کی، نہ دین کی خدمت کی، نہ سرزمین اسلام میں وسعت دی، کچھ بھی نہیں کیا ہے سوائے نقصان کے لوگوں نے۔ مجھے ایک اسٹیٹ بتا دو جو ان کی بدولت جو ہے عالم اسلام کے پاس آیا ہو، بلکہ کتنے علاقے ان کی وجہ سے گئے، سقوط بغداد ان کی وجہ سے ہوا، جتنی کمزوریاں ان کی وجہ سے ہوئی، جتنی خرافات بدعقیدگی آئی ان کی وجہ سے آئی۔ اسلام عالم اسلام کا نقصان کرایا، مالی اعتبار سے، سرحدی اعتبار سے، عقدی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انہوں نے نقصان کیا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ واقعہ کربلا۔ یہ آج بھی حکومتوں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے، مسلم ممالک کے خلاف، مسلم حکومتوں کے خلاف، اہل سنت کے خلاف اس واقعہ کربلا کو ایک ٹول کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کہ دیکھیے حسین رضی اللہ عنہ بھیڑ گئے پوری اسٹیٹ سے، پوری حکومت سے، اکیلے یہ کر دیا وہ کر دیا، مطلب تم بھی بھیڑ جاؤ، تم بھی تکہ پلٹ دو۔ حالانکہ حسین رضی اللہ عنہ نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ اس واقعے کو ایسا رنگ دے کے ایسی طرح سے ڈیزائن کرتے اس واقعے کو کہ جو اس کو سنے اس کے اندر بغاوت کی چنگاری جاگے، اس کا ذہن یہ بنے کہ ہم ٹکرا جائیں گے کسی بھی حکومت سے۔ یہ ان کا جو بھی لٹریچر ہے واقعہ کربلا کے تعلق سے، پڑھنے والے کا یہی ذہن بناتا ہے، فتنہ فساد کا ذہن۔ جبکہ اسلام کتنی حدیثیں ہیں کہ حکومتوں کے خلاف خروج نہیں کرنا چاہیے، ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے، اس سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ لوگ واقعی کربلا کو استعمال کر کے کتنے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے ہیں۔ تو واقعی کربلا کی یعنی محرم کی بدعت میں سے یہ سب سے بڑی بدعت ہے کہ واقعی کربلا کو بیان کرنے کے لیے، اور وہ بھی جھوٹی تاریخ، یعنی واقعی کربلا کب ہوا ہے اور یہ واقعات بعد میں بنائے گئے ہیں، یہ لوگ تھے وہاں پہ نہیں۔ واقعی کربلا ان کی بنائی ہوئی کہانی ہے، حقیقت میں ویسا کچھ نہیں ہوا جیسا یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ ہمارا ایک دوسرا درس ہوگا انشاءاللہ واقعی کربلا پہ، اس میں ہم بتائیں گے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا۔ تو یہ ایک چیز ہے واقعی کربلا کے تعلق سے الگ رنگ میں پیش کرنا۔ دوسری چیز ہے نوحہ، ماتم، یعنی ان بدعات میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ بڑے سے بڑا مشرک، بڑے سے بڑا کافر، یعنی جتنی گمراہ، بد مذہب، بد عقیدہ لوگ پوری دنیا میں گزرے ہیں، آج تک ایسا کوئی مذہب، ایسا کوئی ماننے والا نہیں گزرا جس نے اتنی لمبی مدت تک کسی کے مرنے پر ماتم کیا۔ اب کسی بھی مذہب میں ایسی نحوست دکھا کے بتاؤ مجھے، دنیا کی کسی بھی بدترین سے بدترین مذہب میں یہ ایگزامپل آپ نہیں پائیں گے کہ کسی کا انتقال ہوا ہو، شہادت ہوئی ہو اور اتنے لانگ ٹائم، اتنے عرصے سے جو ہے رو پیٹ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام دوسرے مذاہب میں ایسے کوئی مطلب گائیڈ لائن بھی نہیں ہے کہ آپ کو رونا نہیں ہے، یہ سب نہیں کرنا، پھر بھی اتنا زیادہ کسی نے نہیں رویا، اتنا زیادہ کسی نے ماتم نہیں کیا۔ لیکن ہمارے اسلام میں اللہ کی ہدایت کیا، دیکھیں آپ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس منا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو گال پیٹے، اور شکل جو گریبان شاک کرے، اور دعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار، ہائے فلاں، ہائے فلاں، ہائے حسین، ہائے حسین، کیا ہے یہ؟ اللہ کے لیے منع فرما رہے ہیں۔ میں نے ابھی حدیث سنا ہے نا کہ حمزہ رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قاتل آئے گا تو غم تازہ ہو جائے گا، اس لیے قاتل کو آنے ہی سے روک دیا،
اور یہ پورا قاتل مقتول اور وہ کربلا پورا نقشہ سب بتا رہے ہیں، بار بار ڈاؤٹ کے بتا رہے ہیں. مقصد یہی ہے تاکہ روئے رلائے، اس کو اس طرح سے واقعات بتاتے تاکہ روئیں. تو یہ جو نوحہ اور ماتم کی بدعت ہے اسلام میں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. اپنے آپ کو تکلیف دینا، یہ کون سا بتائیے، یہ اسلام کو بدنام کرنے والی چیز ہے، غیر مسلموں کو متنفر کرنے والی چیز. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے کہ اپنے آپ کو کاٹ پیٹ رہے ہیں لوگ. ایک اور حدیث صحیح بخاری کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، دو بیٹوں کے بیچ میں سے چل رہا ہے، چل نہیں پا رہا پھر بھی چل رہا ہے، پریشان ہے. قلمہ بال ہوتا کیسے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی پوچھا اسے کیا ہوا؟ قال نظر ان یمشی، کہا اس نے نظر مانی کہ پیدل چلے گا، پیدل چلے گا. قال ان اللہ ان تعذیب هذا نفسه لغنی، کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا محتاج نہیں ہے، ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو اپنے آپ کو تکلیف دے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ کوئی بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود کو تکلیف دے. نماز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے لیے نماز پڑھا رہے ہیں، اگر پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے نماز شارٹ کر دے، مختصر کر دے. یہ دین ایسا نہیں کہ کسی کو تکلیف دیا جائے، اپنے آپ کو تکلیف دیا جائے، مارا جائے، پھر اپنے آپ کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا کہ لا یقل احدکم لا یقولن احدکم خبثت نفسی، تم میں سے کوئی یہ نہ کہ میرا نفس خبیث ہو گیا ہے، اگر بولنا تو کہہ دو مجھ سے سستی ہو گئی ہے. تو یہ اپنے آپ کو گالی دینا، مارنا، پیٹنا اسلام میں جائز نہیں. اللہ کے فرماتے ہیں یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت میں سے. اللہ کے الفاظ کیا، لیس منا، یہ لوگ ہم میں سے نہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارا ہی رشتہ نبی سے، رسول سے اور اہل رسول سے. یہ سب خدا فرق کر کے. تو یہ نوحہ اور ماتم، اور وہ بھی پوری اسلامی تاریخ میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں. لے دیکھ کے آپ حسین رضی اللہ عنہ شہادت، بھائی اس سے پہلے ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، لیکن اصل میں ان شہادتوں میں وہ مرچ مسالہ ان کو نہیں ملے گا نا. یہ شہادتیں ایسی نہیں ہیں کہ کسی ان شہادتوں کا حوالہ دے کے لوگوں کو اکسائیں کسی حکومت کے خلاف، کسی اسٹیٹ کے خلاف. بھائی علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کریں، کیا ملے گا ان کو؟ کچھ نہیں ملے گا. وہ خود خلیفہ تھے، آ کے کسی نے مار دیا. حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بتائیں گے، کیا ملے گا؟ حمزہ رضی اللہ عنہ باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے، آفیشیل جنگ ہے، قانونی جنگ ہے، اس میں شہید ہوئے. لیکن یہ واقع کربلا، ایک حکومت کھڑی ہے، یہ ادھر سے ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، حسین جو نہیں، ان کے نام لینے والے، اور اس تختہ پلٹنے کی بات کرتے ہیں. یہ مسئلہ ملتا ہے ان کو، یہ صرف یہی ملتا اور کہیں نہیں ملتا. یہ پوری طرح سے ہائیجیک کرتے ہیں دماغ کو، یہ سنا کے دیکھو تم بھی ایسے بنو، تختہ پلٹ دو، انقلاب، الٹ دو حکومت، الٹا پلٹا کر دو، جو کرنا کرو، کسی کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن یہ اصل میں حسین رضی اللہ عنہ کا بھی مشن نہیں تھا، انہوں نے بھی ایسا کچھ نہیں، ان بدماشوں نے کیا جو کچھ کیا. تو یہ جو رونے دھونے کا معاملہ ہے، سینہ کوبی کا، زنجیر زنی کا، یہ سب کے پیچھے یہ مقاصد ہیں، لوگوں کا ذہن خراب کرنا، اور اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. ایک اور بدعت آپ دیکھیں ان دنوں، میں بات کافی وقت ہو گیا، میں بات سمیٹتا ہوں. بہت ساری بدعت ہے، یہ موٹی موٹی بدعت آپ کو بتا رہا ہوں. تعزیہ داری، یہ کس نے شروع کیا بھیا؟ وہ مختار عبید ثقفی، وہ بدماش جو اپنے آپ کو نبی کہتا تھا. آپ سوچیں کیسے کیسے لوگ ان کے بابے ہیں. وہ جھوٹا کذاب، جن کو صحابہ نے کذاب کہا، یہ جھوٹا ہے، نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے. وہ اب اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، تو اس نے کیا جھنڈا اٹھایا؟ ہم قاتلین حسین سے بدلہ لیں گے. جا کے دوسروں کو پکڑ پکڑ کے مار دیا، اور وہ قاتل حسین دھناتے پھر رہا ہے. ہاں، اس کا بال بچہ بھی نہیں ہوا. وہ حجاج بن یوسف سے آ کے بات چیت کر رہا ہے، کچھ نہیں کر پایا اس کا کچھ نہیں کر پایا. لوگ دوسروں کو پکڑ پکڑ مار دیا. کیا یہ قاتل حسین ہے؟ یہ جیسے لوگ جو ہے
اہل بیت کے دم ہم بدلہ لیں گے. جو کوئی نہیں سننا تھا اس کی، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے. تو ایسے ہی وہ مختار سقفی تھا بدبخت جو نبوت کا دعویٰ کیا اور حسین رضی کے خون کے بدلے کے نام پہ اچھا خاصا لوگوں کو بیوقوف بنایا اس نے، اور کچھ نہیں کر سکا. تو ایسے ہی مختار عبید نے یہ بدعت ایجاد کی کہ حسین رضی کی قبر کو بنایا اس نے، یعنی چلتی پھرتی قبر کو. بعد میں وہی چیز ترقی کر کے ایک تعزیہ کی شکل. تعزیہ مانے کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی کی مصیبت میں تعزیت کرنا، یعنی تسلی دینا. اسی سے وہ لفظ تعزیہ بنا ہے. تو وہ تعزیہ بنا ہے یعنی وہ حسین رضی کی قبر کی کاپی، وہ نقشہ اس میں کھینچتے ہیں اور وہ تعزیہ بناتے ہیں. اور پھر آگے چل کے باقاعدہ یہاں تک بعض لوگوں نے یہ عقیدہ کر لیا کہ اس میں حسین رضی کی روح آتی ہے، حسین رضی کی روح آتی ہے. بلکہ بامبے میں ایسے ایک جگلر تقریر کر رہا تھا، میں نے خود سنا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس تعزیے سے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے. پتہ ہے کس زمانے کا واقعہ بتا رہا تھا. وہ تعزیے پہ تقریر کر رہا تھا، تعزیے کی فضیلت بتا رہا تھا کہ فلاں صاحب نے تعزیہ بنایا تھا تو وہاں سے سر نکلتا تو باتیں ہوتی تھیں وہاں سے. حالانکہ بتائیے یہ جو افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو اہل تشیع کرتے تھے، خرافاتی لوگ کرتے تھے. یہ جو بریلوی طبقہ ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے تعزیہ شروع کر دیا. حالانکہ ان کے جو امام احمد رضا انہوں نے اس کی مذمت کی، تعزیہ سے کچھ نہیں اسلام میں. بریلوی مکتبی فکر کا ایک گروپ ہے جو تعزیہ نہیں مانتا ہے. بامبے میں کچھ بریلوی آتے ہیں تعزیہ کی حمایت کرتے ہیں، اسی بامبے میں کچھ بریلوی آ کے تقریر کرتے ہیں تعزیہ کے خلاف. ایک طبقہ نہیں مانتا ہے تعزیہ وغیرہ کو، لیکن ان لوگوں نے بریلویوں کو بھی بیوقوف بنا لیا. وہ تو ہیں بہت ساری بدعت ان کے اندر ہے، لیکن یہ بھی پتہ نہیں کیسے تھما دیا ان کو. حالانکہ یہ جس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں احمد رضا، احکام شریف میں جا کے دیکھیے اس نے خود لکھا ہے تعزیہ وغیرہ سبحان اللہ، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں محبت رسول کے نام پر. کسی نے بھی اہل بیت کا نام لے لیا بھاگ کے چلے گئے. یہ ہمارے مخالفین کو اچھے سے پتہ ہے. اور اسلامی تاریخ آپ پڑھیں گے تو ان بدماشوں نے ہمیشہ اہل بیت کا نام لے کے مسلمانوں کے ٹکڑے کیے ہیں، ان کی حکومتیں گرائی ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہے. یہ فاطمی خلفہ کون تھے بھائی؟ آپ جا کے تاریخ پڑھو. پوری اسلام کی 1400 سالہ دور میں دو ہی لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف اجتماعی فتویٰ دیا گیا ہے. ایک ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی جس کو سب نے مل کے کافر کہا، اور دوسرا یہ فاطمی خلفاء ہے. البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا کہ باقاعدہ علماء کی ٹیم بیٹھی اور مل کے کہا یہ سب کافر ہے. ان لوگوں نے ڈھونگ رچا کیا کہ ہم اہل بیت میں سے فاطمی ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے. ان لوگوں نے کتنا خانہ کعبہ میں جا کے آتنک مچایا، ان لوگوں نے وہاں خون خرابہ کیا ہے، حجر اسود کے ساتھ چھیڑ کھاڑ کیا. ان لوگوں نے یہ اہل بیت کہنے والے، اپنے آپ کو اہل بیت کہنے والے خانہ کعبہ میں جا کے خون خرابہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو کاٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں. اور آج ہماری پاگل نوجوان ہے ایسے لوگ اہل بیت کا نام لے لیا، علی کا نام لیا، دیوانے ہو گئے ان کے. جبکہ یہ ایک نمبر کے حرام، ہمیشہ مسلمانوں پر وار کرنے والے، ہمیشہ مسلمانوں کا خون بہانے والے. اور عجیب آگے ان کو کوئی جو ہے کوئی بھی اٹھا سٹا آدمی تماشا مار کے جائے گا تو یہ رپلائی دیں گے دوسرے مسلم ممالک کو. کوئی بھی پیٹ کے جائے گا ادھر ماریں گے. اوقات ان کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو آگ دکھا سکے. اتنا بڑا مطلب عجوبہ دیکھیے، پھر بھی نوجوان اندھا ہے، اس کا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی کہ ہو کیا رہا ہے. ذرا سا بھی اپنا دماغ کھونے کے لیے بالکل اندھا بہرا گونگا بنا ہوا ہے، بیچ دیا اپنی عقل و بصیرت کو دوسروں کے ہاتھ. اتنا بھی نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ کیسے لوگ، ان کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کا اتہاس کیا ہے، معلوم کریں. کوئی بھی کھڑا ہو کے آپ کو اہل بیت کا نام لے لیا، آپ دوڑتے چلے گئے اس کے پیچھے. آپ تاریخ پڑھو کہ اس طرح سے کتنے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے. لیکن ہمیشہ اہل سنت، محدثین، ائمہ ہمیشہ موجود رہے ہیں جو ان لوگوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں. ہر دور میں امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمات آپ دیکھیے، ائمہ حدیث نے امام احمد رحمہ اللہ، ان لوگوں نے بڑے بڑے جو ہمارے ائمہ ہیں، اس لیے یہ لوگ ہمارے ائمہ کو کافر بولتے ہیں. اور ان کا ہے ایک مسئلہ کیا، تقیہ کا. جب موقع پائیں گے نا
تو کہیں گے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے نہیں اتحاد ہونا چاہیے مسلمانوں میں، صحابہ کو گالیاں مت دو، صحابہ کو برا بلا مت کو، جو لوگ ہمارے بیچ میں ایسے کرتے ہیں ہم ان سے بری ہیں. یہ آن اسٹیج یہ اسٹیٹمنٹ دیں گے، پھر اندر اتریں گے تقیہ نہیں دو، گالی دو، یہ سب برے ہیں، ہم تو ایسے بولتے ہیں ہمارا تقیہ ہے. سب سے گھٹیا پالیسی ان لوگوں کی تقیہ ہے. دو چہرے ان کے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دے دیں گے یہ غلط ہے، اور ان کی اپنی کتابوں میں گالیاں دیں گے، کتا لکھیں گے. یہ بیہودہ جو برباد ہوا نابود ہوا، یہ بیان دیتا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی مت دو، اپنی کتاب میں صحابہ کرام کو کتے کتابیں استعمال کرتا ہے. سوچیں کتنا بڑا دوغلا ہے، کتنا بڑا دوغلا آدمی ہے. لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، یہ اتحاد کا نعرہ دے کے آپ کو اپنے عقیدے پہ لا رہے ہیں، نہ کہ آپ کے عقیدے پہ لا رہے ہیں. اتحاد کی ڈفلی بجا کے چاہتے ہیں کہ آپ ان کے عقیدے کو مان لو، ان کے دین کو آپ مان لو. اور ہمارا نوجوان اتنی بےتکی باتوں کو، میں تو حیران رہتا ہوں کہ اس کے پاس دماغ نہیں، کھوپڑی خالی ہے، کچھ بھی بول دیا اور کرنا شروع کر دیا. ابھی ممبئی میں بعض مسجدوں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں. پتہ کیا تو پتہ چلا کہ پڑوس کا ایک بندہ نے یہ تبلیغ کر رہا، نہیں وہ دونوں چیز سننے سے ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنا، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا. ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کوئی حدیث ہی نہیں اس طرح سے، کسی بھی کتاب میں ہاتھ چھوڑنے کی سرے سے کوئی حدیث ہی نہیں. وہ ایک اثر ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن ان کی حدیث کیا ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے. وہ کسی وجہ سے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے، انہوں نے اس کو سنت نہیں کہا، انہوں نے جو حدیث بیان کی ہاتھ باندھ کے، یہ ان کا اپنا پرابلم، اپنا مسئلہ ہے، وہ دین کیسے ہو جائے گا. لیکن یہ نوجوان اندھا گونگا بہرا بھاگے چلا جا رہا، کچھ بھی ہوتا رہا. تو بھائی اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے. ان لوگوں نے تعزیہ داری یعنی تعزیہ کے نام پہ کیسی کیسی خرافات لوگوں میں پھیلا دی. ایک اور چیز ہے، میں بات ختم کروں گا، کہ یہ لوگ اس محرم میں ایک اور گھناؤنا کام کرتے ہیں. وہ کیا؟ صحابہ پر تبرہ. آپ ان کی تقریریں سنیں، ان کی محفلوں میں جائیں، یہ واقعہ کربلا کے نام پر اس کو ڈھال بنا کے جائیں گے یزید پہ، پھر معاویہ پہ، پھر ابو موسیٰ اشعری پہ، پھر عثمان بن عفان پہ، پھر مطلب باری باری سب تک پہنچ جائیں گے، سب پہ تبرہ کریں گے، گالیاں دیں گے. یہ ان کا دین ہے، گالی دینا یہ ان کا دین ہے. واقعہ کربلا ہوا، اس زمانے کے لوگوں پر اکتفا نہیں، اس سے پہلے کہ ان کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں بھائی مارا کوفیوں نے، اور بدلہ کس سے چاہیے؟ یزید سے. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ دمشق میں. ہاں مارا کوفہ والوں نے، میزائل ڈالے گا دمشق میں، میزائل مارے گا دمشق میں، اور مارا کون؟ سر پہ بیٹھا ہوا ہے جو مارنے والا کوفہ میں، ادھر سر پہ بیٹھا ہوا، اور یہ بدلہ چاہیے ادھر سے. آج بھی دیکھ لو وہی حالت ہے، پیٹتا کوئی اور، میزائل کسی اور کو مارتا ہے. ہاں وہی روش آج بھی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. ہر دور میں ان کا یہی ناٹک ہے، کوئی بجا کے جائے گا اور بدلہ چاہیے ان کو مسلمانوں سے. تو یہ صحابہ پر تبرہ، صحابہ کا کیا اس میں رول ہے بتائیے؟ حسین حضروں اگر شہید ہوئے تو صحابہ کا کیا رول؟ شہید کرنے والے وہی بدماش ہیں جنہوں نے ان کو بلایا، اور ان کو وہ اصل میں بغاوت کرنا چاہتے تھے، اور حسین حضروں کا استعمال کرنا چاہتے تھے. حسین حضروں کا وہ مشن نہیں تھا نا، بالکل انہوں نے کبھی نہیں کہا، کوئی ایک سنگل اسٹیٹمنٹ نہیں حسین حضروں کا کہ میں اس حکومت کا تختہ پلٹ دوں گا، مجھے یہ منظور نہیں ہے. میں تقریباً 15 سالوں سے ویڈیو میں تحریر میں کہتے آیا ہوں کہ پوری دنیا کے محققین اکٹھا ہو جائیں، پوری دنیا کے اسکالر اکٹھا ہو جائیں، اور کسی بھی کتاب سے صحیح سند سے مجھے ایک جملہ بتا دیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے خلاف کچھ کہا. صرف ایک جملہ بتائیے، میرا چیلنج ہے، 15 سال سے میں بول رہا ہوں، کسی نے ہمت نہیں پوری دنیا میں کہ مجھے ایک جملہ بتا دے حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ انہوں نے یزید کے خلاف کچھ کہا. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ یزید کا تختہ پلٹنے جا رہے تھے. وہ تو تبری کی جو صحیح روایت ہے، وہ تو کہہ رہے تھے میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ صحیح سند سے ثابت ہے، اور یہ الٹی کہانی بنا رہے ہیں. تو کس نے کیا یہ سب؟ وہی کوفہ والوں نے کیا. اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے کہ کوفہ والے، یہ خود اہل بیت کی گواہیاں موجود ہے. بھائی حسین کے بیٹے جو زندہ بچے تھے، زین العابدین،
انہوں نے جب دیکھا کہ کوفہ کے لوگ رو رہے ہیں ہم کو دیکھے تو کہا یہ رو رہے تو ہم کو قتل کس نے کیا؟ طبقات ابن سعد میں حسن سند سے موجود ہے. اور ام سلمہ رضی اللہ ام المومنین اہل بیت میں سے، ہم ازواج مطہرات کو اہل بیت مانتے ہیں. انہوں نے کہا ان غداروں نے قتل کیا، اللہ کی لعنت ان پر. غدار کیوں کہا؟ کیونکہ بلایا، دھوکہ دیا. لڑائی بھی سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، کربلا کی لڑائی سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا. حکومت نے شروع نہیں کیا نا، انہوں نے بدمعاشی کی سب سے پہلے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ خود سب کچھ کیا کرایا اور بعد میں کسی اور کے سر پہ ڈال دیا کہ انہوں نے کیا. یہ اس کے مجرم ہیں، کوئی جوڑ نہیں. آج بھی دیکھیے پیٹتا کوئی اور، کہتے نہیں اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ادھر ادھر ڈھونڈ رہے کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ہمیشہ سے آپ دیکھیں گے کہ یہی معاملہ ان کا رہا ہے. خود جرم کریں گے اور ان کے چاہنے والے کریں گے اور یہ الزام بھولے بھالے لوگوں پہ لگا دیں گے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا. علی رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرنے والے یہی لوگ ہیں. وہ کون تھا جس نے قتل کیا تھا؟ چہتا تھا نا، پہلے محبت کرتا تھا علی رضی اللہ سے، ان کے ساتھ میں تھا، بعد میں مار دیا. اور یہ کیا ایک ندوی بیچارہ چلاتے کہتے نہیں بنے بھیا نے مارا. علی رضی اللہ کو بتائیے اتنا پاگل آدمی، بھائی وہ ان کی پارٹی کے آدمی ہے، جا کے قتل کر دے رہا ہے، بعد میں اس کو بھی قتل کیا گیا. لیکن آج ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتے نہیں بنو، یہ کہا اس میں ان کا کیسے آتا بھائی اس میں؟ تو بہرحال یہ بدعت و خرافات ہیں محرم کے مہینے میں، جس میں سے چند آپ کے سامنے رکھا. میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں: محرم کی فضیلت، محرم کی خاص عبادت، محرم کی بدعت و خرافات. فضیلت صرف 2 ہے اور عبادت بھی صرف 2 ہے اور بدعت بے شمار ہے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے. ہم بتاتے جائیں تو صبح ہو جائے گی. تو کچھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین.